أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 21 سے 26 تک آیات تلاوت کی گئی۔ سلسلہ گفتگو اصحاب کہف کا چل رہا ہے اور گزشتہ آیات میں اصحاب کہف کا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لینے کا ذکر تھا کہ انہوں نے وقتی طور پر ایک غار میں جا کر پناہ لی، اور یہ بھی کہا کہ تم جب اللہ کے لیے اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لوگے تو اللہ اپنی رحمت تم پہ نشاور کرے گا، یعنی کوئی پریشانی کی بات نہیں، اللہ ہمارے تحفظ کے لیے خود اسباب پیدا فرمائے گا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھپکی دی اور ان کو غار کے اندر سلا دیا، اور کیفیت ایسی رکھی کہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کی حفاظت کے لیے انتظام ایسا کیا کہ غار کا منہ شمالاً جنوباً تھا، اس لیے یعنی اوپر سے دھوپ جو ہے نا ان کے اندر نہیں پڑتی تھی، جسموں پر روشنی پوری کی پوری جاتی تھی، صبح بھی شام بھی۔ اور جسموں کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انتظام کیا کہ خود اللہ ان کی کروٹیں بدلتے تھے کہ دیر تک ایک کروٹ پہ لیتے لیتے جسم خراب نہ ہو جائے، کروٹی میں بدلتے تھے۔ اور غار کی کیفیت ایسی بنا دی کہ کوئی اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو غار کے منہ پہ جاتا تھا ایسا روب، ایسی دہشت طاری ہو جاتی کہ اندر جانے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی تھی، واپس آ جاتا۔ تو اس طریقے سے یہ حضرات غار میں ایک زمانے تک رہے، جس کا ذکر بھی آج کی آیات میں آئے گا کہ 309 سال رہے، سوتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، بیدار کیا۔ اب تک یہ نیند ہی تھی تاکہ وہ آپس میں کوئی بات چیت کر سکے۔ تو جب اٹھے تو ایک نے سوال کیا کہ کتنے رہے ہو یہاں؟ ایک پارٹی نے کہا دن یا دن کا کچھ ایسا رہے ہوں گے، یا پورا دن رہے یا آدھا دن رہے۔ ایک پارٹی نے کہا اللہ جانتا ہے کتنے رہے ہو، اس بحث میں پڑھو ہی نہیں کہ کتنے رہے ہو، البتہ اب بھوک لگ رہی ہے تو بھوک مٹانے کا انتظام کرو۔ اور بھوک 309 سال نہیں لگی، جیسے کو سوئے ہوئے تھا، اور سویا بھی ایسا کہ اللہ نے سلایا ہے،
ورنہ ہم جیسے لوگ تو تھوڑی دیر سوئے تو بھوک لگ جاتی ہے، اٹھ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتا ہے، مگر یہ 309 سال سوئے اور بھوک، سوتے میں بھوک کا احساس نہیں ہو، اٹھے تو ایک دم بھوک لگی، تو کہا کہ بھئی ہمارے پاس سکے ہیں، ان کو دے کر کسی کو بھیجو، لیکن وہ جائے تو بڑے احتیاط سے جائے، بازار میں گفتگو بھی بڑی نرمی سے میٹھے انداز سے کرے، اس لیے کہ سارا ملک دشمن ہے اور ہم گویا کہ ان کی طرف سے ان کی لسٹ میں تو ہم مفرور ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، تو ان سے کوئی زیادہ بحث مباحثہ نہ کیا جائے، نرمی سے بات کرے ایک، اور دوسرا یہ کہ ذرا کسی ایسے ہوٹل سے کھانا لایا جائے جو حلال اور پاکیزہ ہو، کیونکہ یہ سارے مشرک لوگ ہیں، ان کے ہاں کھانے پینے کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، تو حلال اور پاکیزہ کھانا لے کر آئے۔ تو ایک آدمی کو بھیج دیا، ہوشیار کو، کہتے ہیں کہ اس کو بھیج، اس کا نام تھا یملیخا، وہ سب سے زیادہ اچھا سمجھدار آدمی تھا اور ان کا لیڈر بھی تھا۔ تو وہ بازار میں گیا، بازار میں پہنچتے ہی دیکھا کہ ہر چیز بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ وہ جیسے مکان ہیں، نہ اس قسم کے کوئی لوگ ہیں، یعنی پوری 303 صدیاں جو بیت گئی ہیں، تو حیرت سے ڈوب گیا کہ یار یہ تو کیسا ہے، ایک دم چینجنگ آ گئی، پوری دنیا تبدیل ہو گئی۔ بہرحال مارکیٹ میں پہنچا اور کھانے کی دکان پہ جا کے کھانے کا کہا، اس نے کھانا پیک کیا، تو اس نے وہ ایک سکہ نکال کے دیا، سکہ دیا تو پلٹ کے دیکھتے یہ تو دکیا روس کے دور کا سکہ ہے، ڈیسس کے دور کا سکہ ہے جو 3 صدیاں پہلے گزرا ہے۔ اس نے کہا میاں یہ سکہ کھوٹا ہے، آج کل نہیں چلتا۔ اس نے دوسرا دیا، اور دوسرا بھی تو اسی صدی کا، تیسرا اس نے کہا لگتا ہے کہ کہیں سے خزانہ ملا ہے، کوئی خزانہ نہیں، اور یہ سکے کہ میاں یہ 3 صدیاں پرانے کا سکہ ہے۔ جب ان کی آپس میں گفتگو ہوئی تو ادھر ادھر سے لوگ بھی آ گئے، کیا ہو گیا جی؟ اور جی ان کے پاس تو پرانے سکے ہیں، 3 صدیاں پرانے، لگتا ہے کہ اس کو کہیں خزانہ ملا ہے۔ تو چلتے 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 مجمع اکٹھا ہو گیا، اور بیچارہ ایک آدمی ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو گئی اور سب کہتے ہیں خزانہ کہاں ہے، خزانہ کہاں ہے۔ تو اب اس کو حقیقت حال بتانی پڑے گی۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہم اب ویسے بھی یہاں تبدیلی نظر آتی ہے، پتہ نہیں تم وہ لوگ ہو یا نہیں ہو، اور تم کہتے ہو کہ سکہ بھی پرانا ہے، تو ہم تو اس طریقے سے یہاں سے گئے تھے۔ اچھا تم یہاں سے گئے تھے، وہ لوگ ہو، تمہاری تو شہرت ہے کہ کچھ لوگ ہمارے روپوش ہو گئے تھے۔ اچھا تو چلو سیدھے بادشاہ کے پاس، اور ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ وہ دور نہیں ہے، وہ دور نہیں ہے، اور بیچ میں کئی صدیاں گزری ہیں، کئی حکومتیں بدلی ہیں، اب وہ بات نہیں ہے، اسے گھبراؤ نہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ایک دیندار بادشاہ ہے جو پوری عیسائیت کا صحیح معنی میں دیندار، پبلک بھی ساری مسلمان ہے، وہ دور ہی نہیں ہے۔ تو اس کا خوف مٹا، بارش کو لے کر بادشاہ کے پاس گئے، تو بات چیت ہوئی، تو وہ تختی نکالی، کہا اور ساتھیوں کا نام کہیے، یہ نام دیکھو، یہ تمہارے نام کی تختی ہے کہ اتنے لوگ ہمارے گم ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ہی لوگ ہیں، تو ہم تمہارے ساتھ جاتے ہیں باقی ساتھیوں سے ملنے کے لیے۔ تو بہرحال وہ پھر ان کو ساتھیوں کو لے کر گئے، لیکن ساتھیوں سے ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے کہا میرے ساتھیوں کو پتہ نہیں، یوں مجمع چلا جائے گا تو گھبرا جائیں گے بیچارے، حالانکہ حالات بدل چکے ہیں، تو پہلے جا کر ان کو خبر تو دوں نا ہوا کیا ہے۔ تو وہ جو اندر گیا تو سب لیٹے تو سو گئے، اب موت آ گئی، موت طاری کر کے لگی، تو ملاقات ان سے نہیں ہوئی۔ جب موت طاری ہو گئی تو اب یہ کہ پھر ان لوگوں نے ان کا غار بند کیا۔ آج کی آیات میں اس کا ذکر ہے، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ایسے ہی ہم نے اصحاب کہف کو جگا کر اس زمانے کے لوگوں کو ان پر خبردار کیا، مطلع کیا۔ اور بات یہ تھی کہ اس وقت تھے تو سب لوگ عیسائی،
یعنی مشرک نہیں تھے، موحد تھے، لیکن ان میں عقیدہ آخرت کے بارے میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں۔ تو خود عیسائیوں میں یعنی دو گروپ بن گئے تھے، ایک کہتے تھے کہ موت کے بعد حیات ہے، دوسرے کہتے نہیں موت کے بعد حیات نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ان کو جگا کر اس اختلافی مسئلے کا جواب بھی دے دیا۔ وہ بیچارہ بادشاہ بھی بڑا پریشان تھا، وہ صحیح آدمی تھا، لیکن بس قوم میں سے لوگ پیدا ہو چکے تھے، اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں کون سی دلیل ان کو دوں کہ ان کی سمجھ میں آئے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، قیامت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا کر وہ مسئلہ حل کر دیا، ان کو جگا کر اس بادشاہ کا مسئلہ حل ہو گئی۔ یہ دیکھو تم کہتے ہو موت کے بعد حیات نہیں، دیکھو 300 سال کے بعد آگے چل جائیں گے، تو یہ 300 سال کے بعد آ سکتے ہیں تو دوسرے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ جی تو وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ایسے ہی ہم نے مطلع کیا ان پر، باخبر کیا ان پر اس وقت کے لوگوں کو، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ سب جان لیں کہ اللہ کا وعدہ قیامت کا سچا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا قیامت کا، موت کے بعد حیات کا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اور موت کے بعد حیات ہوگی، مردہ دوبارہ جی اٹھیں گے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے اور اس کو جان لیں کہ قیامت جو ہے اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، اور قیامت برحق ہے اور اس کا وقوع یقینی ہے۔ یہ بات، یہ مطلب فیصلہ ہو گیا، یعنی ان کی دوبارہ جی اٹھنے سے وہ جھگڑا جو قیامت کے بارے میں اس دور میں اٹھا تھا، تو ان کی حیات کے بعد وہ مسئلہ تو ٹھپ ہو گیا، لوگ خاموش ہو گئے اور وہ لاجواب ہو گئے، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ یہ مبارک لوگ، یہ اللہ کے نیک اور صالح بندے اصحاب کہف، اب یہ 309 سال کے بعد جن کو اللہ نے اٹھایا، یہ عزت بخشی، ہمارا مسئلہ بھی حل ہوا اور اللہ نے عزت بخشی۔ اب یہ اندر جا کے مستقل سو گئے، موت کی نیند سو گئے ہیں، تو ان کی کوئی یادگار قائم کرنی چاہیے، مونومنٹ یہاں پر بنانا چاہیے۔ تو اس میں اب لوگوں کا اختلاف ہو کہ یہاں کیا یادگار بنائیں۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب جھگڑ رہے تھے وہ لوگ آپس میں، اختلاف ہو رہا تھا ان کا آپس میں اس معاملے میں کہ ان کی کیا یادگار قائم کی جائے۔ تو یہاں ذکر نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کسی نے کہا ہوگا کوئی میوزیم بناتے ہیں، کوئی عجائب گھر بناتے ہیں، کوئی فلاں چیز بناتے ہیں، کچھ ہوگا۔ بہرحال فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، لوگوں نے کہا کہ ان پر کوئی عمارت یادگار کی بنانی چاہیے، کسی قسم کی بھی کوئی عمارت یہاں پر بنانی چاہیے غار کے منہ پر۔ ربہم عالم بہم، جی ان کا رب ہی ان کو خوب جانتے ہیں، اللہ یہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہاں نہیں دی، البتہ جو اکثریت تھی اور جو لوگ غالب تھے ان کا ذکر کیا۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، تو وہ لوگ جو اس معاملے میں غالب تھے، جن کی اکثریت تھی، جن کے پاس پاور تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور اس کے دھانے پر عبادت گاہ بنائیں گے۔ مسجد کا معنی جائے عبادت، کہ یہ نیک سارے لوگ تھے تو ان کی ایمان کی نشانی کوئی عبادت خانہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی اور عمارت تعمیر کریں، کوئی اور قصبہ لکھ کے رکھیں، تو ہم ضرور یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے، کیونکہ اکثریت ان کی تھی، تو انہوں نے کوئی عمارت عبادت گاہ کی جو بھی ان کے یہاں ہوگی وہ بنائی ہوگی۔ یہ مسجد کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری طرح کی مسجد ہوگی، کیونکہ عیسائیوں کے اس طرح کی مسجد تو نہیں ہے نا، تو وہ تو عیسائی لوگ تھے۔ مسجد کا مطلب ہے عبادت گاہ، تو چرچ قسم کی کوئی عبادت گاہ انہوں نے بنائی ہوگی۔
جی ہاں، یہ کوئی نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے تھوڑا قریب کا، عیسیٰ علیہ السلام تو بہت پہلے ہے نا، تو یہ کوئی قریب کا زمانے کا ہے، اتنا زیادہ دور کری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی. اب یہ کہ مزارات پر اسلام کی، یعنی یہ تو اسلام سے بات کر رہی، یہ تو یعنی عیسائیت کی بات ہے نا کہ ان لوگوں نے یہ چیز بنائی، تو کیا اسلام میں اس کی کیا پوزیشن ہے کہ یعنی قبرستان میں مسجد بنائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا. قبر قابل احترام ہے، قبر پہ نہ تو بیٹھو اور نہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. مسلم شریف کی حدیث ہے. نہ تو بیٹھو، نہ بیٹھنے کا معنی کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ نہ بیٹھنے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ باقاعدہ جیسے آدمی سیٹ پہ بیٹھتا ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے، تو قبر پہ اس طرح مت بیٹھو. اور بعض محدثین نے یہ معنی لیا ہے کہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بول و براز پیشاب پخانہ کے لیے مت بیٹھو، یعنی قبرستان کو گندا نہ بناؤ، بلکہ یہاں بول و براز نہیں کرو. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تو قبرستان کا حشر کیا ہوتا ہے جی، قبرستانوں میں یہی کچھ ہوتا ہے جی. تو ایک مطلب یہ کہ باقاعدہ اس کے اوپر یعنی بیٹھنے سے منع کہ قبر کے اوپر بیٹھو نہیں، اس لیے کہ یہ صاحب قبر کی توہین ہے. دوسرا یہ کہ اس جگہ کو گندا نہ کرو، خراب نہ کرو. اور ایک مطلب یہ ہے کہ وہاں ازبار عبادت نہ بیٹھو، اس جگہ کو عبادت گاہ نہ بناؤ. فرق لا تصلوا الیہا یعنی قبر کی طرف منہ کر کے نماز مت پڑھو. اگر بالکل سامنے قبر ہے اور کوئی جگہ نماز پڑھنے کی نہیں تو سامنے کوئی سترا گاڑ کے نماز پڑھو. سترا جانتے ہیں نا، کوئی لاٹھی بٹھے جی، تاکہ دیکھنے والے کو یہ شکل ہو کہ یہ صاحب قبر کو سجدہ کر رہا ہے، اس کی نماز پڑھ رہا ہے. تو سترا ہوگا تو کسی کو یہ شک نہیں ہوگا. اور اگر ایسی جگہ میں باجماعت نماز پڑھنے کی صورت پیدا ہو جائے اور کوئی آس پاس جگہ نہیں ہے تو پھر ہر نمازی کے سامنے سترا ہونا ضروری ہے. ویسے قانون یہ ہے کہ صرف امام کے سامنے سترا ہو تو باقی مقتدیوں کے لیے وہی کافی ہے. عام کھلی جگہ میں کوئی نماز پڑھے تو بھی سترا قائم کرنا سنت ہے، لیکن فقط امام کے سامنے کافی ہے. امام کے سامنے سترا ہے تو وہ ساری پبلک کے لیے، مقتدیوں کے لیے کافی ہے. لیکن سامنے قبریں ہیں تو فرماتے پھر ہر آدمی کے سامنے سترا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ تو صورت میں کہ جب یعنی سامنے قبر ہے جی، کیونکہ اس طرح مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے نماز. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے لا یجسس القبر ولا یبنى علیہ ولا یقعد علیہ. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قبر کو پکا نہ بنایا جائے، سیمٹ چونا یعنی اس طرح مضبوط اس کو نہ بنایا جائے، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی عمارت قائم کی جائے، کوئی گنبد، کوئی مکان جی، اور نہ ہی قبر پہ بیٹھا جائے جیسے کہ پہلی حدیث میں ہے. تو یہ تینوں چیزیں قبر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، یعنی نہ تو اس کو پکا بنائیں، کچی رہنے دیں، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی عمارت بنائیں، اور نہ ہی اس کے اوپر بیٹھیں. اس لیے کہ اگر قبر کی اوپر آپ عمارت بنائیں یا اس کو پکا اور خوشنما بنائیں تو صاحب قبر کا اس سے کیا فائدہ ہے سوائے اس کے کہ یہ مال برباد ہو رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے. صاحب قبر کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو قبر کے اندر ہے. اگر اس کے پاس نیک اعمال ہیں تو اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغ ہے. اوپر سے کچی یا پکی اس کو کیا غرض ہے؟ اور فرض کریں کہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں اور وہ سزا یافتہ ہے تو آپ اوپر کچھ بھی کر لیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو صاحب قبر کو کچی پکی سے کوئی غرض نہیں، اس لیے فضول ہے کہ قبروں کو پکا کیا جائے.
اسراف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں قبروں میں جانے پہ پابندی لگائی تھی شروع، تاکہ لوگوں کے دلوں سے شرک قسم کی چیزیں بالکل نکل جائیں۔ لیکن جب یہ بات پختہ ہوگی تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے قبرستان کی زیارت کی اجازت دی، اور آپ نے بئی لفظ اجازت دی کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو پہلے زیارت قبور سے روکا تھا، الا فزوروها، خبردار اب تمہیں اجازت ہے کہ قبروں کی زیارت کو جاؤ، پر کس لیے جاؤ؟ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، اس لیے کہ قبر یہ آدمی کو دنیا میں دنیا سے بے رغبت بناتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو قبر کی زیارت، کسی کی بھی قبر کی زیارت محض اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے آدمی کو آخرت یاد آئے اور دنیا سے تعلق اس کا کمزور ہو، آخرت کے ساتھ زیادہ ہو۔ تو یہ مقصد اس وقت حاصل ہوگا جبکہ قبر سادہ ہوگی۔ اگر قبر کو آپ نے خوشنما بنایا ہے اور اس پہ پھول پتے بنائے ہیں اور اس پہ یعنی جس طریقے سے خوشنما عمارت بنائی تو وہ تو تماشا گاہ بن جائے گی۔ وہ جی میں نے فلاں قبر کو دیکھا جی اتنی خوبصورت بن کہتے نا، اور اتنی خوبصورت بنائی گئی تھی اور یہ اتنی گلکاری کی گئی تھی اور یہ فلاں فلاں صورتیں آیات تھی، تو بھائی تم آخرت یاد کرنے کے لیے کیا سکتی، تماشا دیکھنے کے لیے کیا؟ تو اس لیے قبر تماشا گاہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ آخرت کی یاد دلانی چاہیے، اور وہ وہی ہو سکتی ہے جو کچی قبر ہو۔ تو بار نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا قبروں کو پختہ بنانے سے، ان کے اوپر عمارت کھڑی کرنے سے اور ان کے اوپر بیٹھنے سے بھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ زندگی کی آخری لمحات میں تھے، حدیث میں ہے کہ ایک بے قراری کی کیفیت تھی اور آپ کبھی اپنا کمبل مبارک چہرے پہ ڈالتے تھے، کبھی اس کو ہٹاتے تھے، یعنی سکرات کی کیفیت تھی۔ تو اس تکلیف کے وقت بھی آپ کی مبارک زبان پہ جو کلمات تھے وہ یہ تھے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اس وقت یہ آخری بات ہے، بے قراری کی کیفیت ہے۔ تو چند اور باتیں بھی آخری وصیت کے طور پہ آپ نے فرمائی، اور یہ بات بھی آپ نے فرمائی کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی پھٹکار ہو کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، جا جا کے وہاں سجدہ کرتے تھے۔ اور ایسے ہی موقع پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک قبر کے تحفظ کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری صنما یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنا دینا جس کی پرستش کی جائے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ اور اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو میلہ نہ بنانا کہ لوگ اس پہ میلہ لگائیں۔ تو الحمدللہ حضور اسلام کی قبر مبارک ایسی محفوظ ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ کچھ چھپا کر سکے، جی شروع سے ایسے ہی چلی آ رہی ہے۔ تو بہر صورت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ بیٹھنا، ان کی بے حرمتی کرنا، ان کی طرف نماز منہ کر کے پڑھنا، جی یا ان کو پختہ بنانا یا ان کے اوپر عمارت تعمیر کرنا، ان ساری چیزوں سے آپ نے منع فرمایا اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں کی۔ تو یہ جو قصہ ہے مطلب کہ پہلی امت کا ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ جی یہ بات ہونے کے بعد کہ اصحاب کہف کے پاس یہ لوگ گئے اور پھر اس سے ملاقات نہیں ہوئی اور پھر ان کی یادگار تعمیر کرنے پہ ان کے آپس میں بحث ہوئی اور وہ لوگ غالب آئے جنہوں نے وہاں عبادت گاہ کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ اب بات ان کی تعداد کی ہے کہ اصحاب کہف تھے کتنے لوگ، اس پر تھوڑی سی بات میں نے پہلے کی تھی لیکن باقی یہاں اس کا ذکر ہے۔
سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف تعداد میں 3 تھے، چوتھا ان کا وہ ساتھ دینے والا کتا تھا. جی. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ تعداد میں 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. لیکن یہ دونوں قول جو ہے نا، اللہ فرماتا ہے رجمم بالغیب، یہ اندھے کنویں میں ڈول ڈالنا ہے. اندھے مطلب کہ بے سند بات ہے. یہ دونوں باتیں رجم کہتے ہیں پتھر پھینکنے کو. جی. اور بالغیب کا معنی بغیر دیکھے، یعنی یہ بغیر دیکھے پتھر پھینکنے ہیں اور بغیر نشان کے تیر چلانا ہے. مطلب کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، نہ 3 تھے اور نہ 5 تھے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تعداد میں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رجمم بالغیب نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اتنے ہی تھے، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ اندھیرے میں تیر چلانا، بلکہ فرمایا کہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 7 تھے، 8واں کتا تھا. اس کے ساتھ یہ فرمایا قُل ربی عالم بعدتہم، یعنی تعداد سے کیا غرض ہے کہ کتنے تھے، اس کو چھوڑیے. عقیدہ کیا تھا، مشن کیا تھا، پروگرام کیا تھا. تو کام کی باتوں کو زیادہ لینا چاہیے. جس چیز سے کوئی مقصد نہ ہو اس میں زیادہ اوریجنل نہیں چاہیے. تو تعداد کتنی تھی، اس میں کیا ہے. یہ دیکھو کہ وہ ملک سے بھاگے کیوں تھے، غار میں پناہ کیوں لی تھی. جی. ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے رسول ہوئی. تو جو مقصد کی بات ہے اس کو لینا چاہیے. بے مقصد باتوں میں یعنی اپنے آپ کو الجھانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کتنے تھے، سو کتنے تھے، تو جتنے بھی تھے. تو یہ مقصد ہے. کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد، اور ما یعلمہم الا قلیل، ان کی صحیح تعداد نہیں جانتے مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی جانتا ہی سرے سے نہیں، جانتے ہیں پر کم لوگ جانتے ہیں. تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، قرآن مجید کے صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان قلیل لوگوں میں سے ہوں جو ان کی تعداد جانتا ہوں، اور یہ کہ وہ 7 ہی تھے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب 7 کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں ذکر کی کہ یہ کوئی بے سند بات ہے، بلکہ 7 کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے ان کی گنتی کو، اور پھر یہ کہا کہ کم لوگ جانتے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ 7 تھے. اور پیچھے جو جب جاگے تھے ان کی بحث ہوئی، اس سے بھی ایک دلیل آپ کو بتائی تھی نا کہ ایک تو ان میں پوچھنے والا تھا کتنے سوئے ہو، کتنے ٹھہرے ہو. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ 1 دن یا کچھ دن، وہ جمع کا لفظ ہے، اور کم سے کم جمع 3 ہوتی ہے. تو گویا جواب دینے والا کم سے کم 3 آدمی ہے، ایک پارٹی. اور دوسری پارٹی نے کہا، وہ بھی جمع کا صیغہ ہے، کہ چھوڑو اس بات کو کہ کتنے سوئے ہو، اللہ جانتا ہے کہ کتنے سوئے ہو. تو وہ بھی کم سے کم 3 آدمی ہوتے ہیں. تو 3 اور 3 6، یہ تو جواب دینے والے ہوئے. ایک سوال کا 7 وہ بھی ہو گئے، اس لحاظ سے بھی 7 ہو گئے. تو بار عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ان قلیل لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد جانتے ہیں، اور وہ 7 ہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کو ذکر کیا. بہرحال بات پھر بھی وہی ہے کہ 7 ہیں، جو بھی یہ جتنے بھی ہیں. مقصد تو یہ ہے کہ لوگ کیا تھے، کردار کیا تھا، مشن کیا تھا، پروگرام کیا تھا، اور اتنی بڑی قربانی انہوں نے کس بنیاد پہ دی تھی. بات تو وہ ہے. فلا تمہارے فیم اللہ مراء ظاہرا، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اصحاب کہف کے بارے میں ان اہل کتاب سے جھگڑا مت کیجیے، ان سے بحث مت کیجیے. الا مراء ظاہر، مگر سرسری بحث.
زیادہ اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، سرسری بات کریں اور زیادہ اس میں الجھنے کی بات ان کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس اس کا علم ہی نہیں ہے۔ خود اہل کتاب کو صحیح معنی میں اصحاب کہف کا علم نہیں ہے، تو یہ بھی بے سند کی ادھر ادھر کی چلائیں گے، تو کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ الجھنے کی؟ تو آپ ان کے ساتھ اس بارے میں بحث نہ کریں مگر ظاہر۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، اور آپ ان کے بارے میں ان اہل کتاب سے کسی سے بھی فتویٰ طلب نہ کریں، یعنی بات نہ پوچھیں، ان کے بارے میں کوئی بات بھی اہل کتاب سے نہ پوچھیں، اس لیے کہ یہ موجودہ اہل کتاب تو سرے سے اس مشن کے خلاف جا رہے ہیں جو اصحاب کہف لے کر نکلے تھے جی۔ یعنی ان کا آج کیا عیسائیوں کا عقیدہ تو تثلیث کا عقیدہ ہے، ان کا توحید کا عقیدہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ یا ان کا ابنیت کا عقیدہ ہے، یا ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ ہے۔ یہ جیسے کہ تین بڑے بڑے مذاہب ہیں نا، ایک الوہیت کا، ایک ابنیت کا، ایک تثلیث کا، اور وہ تھے توحید والے۔ تو آپ ان سے ان کے بارے میں کیا پوچھیں گے، یہ ان کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ اسی طریقے سے جہاں تک یہودی ہیں ان کو بھی ان سے کیا واسطہ ہے، ان کا تو مسلک ہی الگ ہے، تو وہ کوئی ٹھیک بات آپ کو نہیں بتا سکتے۔ یہ بات ہو چکی تعداد کے سلسلے میں۔ اب بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک مسئلہ بیان فرماتے اور پھر آگے اصحاب کہف کا ذکر ہوگا کہ وہ کتنا عرصہ غار میں رہے، یہ بات آگے آنا ہے، لیکن بیچ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ دیکھیے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مت کہیں کسی چیز کے بارے میں کہ میں کل یہ کام کروں گا، مگر جب کل یہ کام کروں گا یا نہ کروں گا، کل کے بارے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی جب بات کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں، الا ان یشاء اللہ، یعنی مستقبل کے بارے میں کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا جب بھی ذکر ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور ملایا کریں، ایسا اس کے بغیر مت کریں۔ اور یہ اس لیے بھی کہ جب مشرکین نے یہودیوں کے ایما اور اشارے پر نبی کریم علیہ السلام سے 3 سوال کیے تھے اور جس کے جواب پر یہ صورت نازل ہوئی، ایک روح کے بارے میں، صالقاف اور ذوالقرنین کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توقع پر کہ ہر سوال کا جواب اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، تو دل میں تو آپ کے انشاءاللہ تھا ہی، اور عقیدہ بھی ہر مسلمان کا یہ ہے، تو حضور کی تو بات ہی کیا ہے، تو آپ نے زبان سے یہ کلمہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، کہا میں کل تمہیں جواب دوں گا۔ تو اس پر وہی رک گئی۔ کتنے دن رک گئی؟ کچھ کہتے ہیں کہ 15 دن تک رک گئی، اور کچھ کم و بیش تو رک گئی۔ تو مشرکین آئے کہ آپ نے کہا تھا جی کل جواب دیں گے، جواب کہاں ہے؟ تو جبریل امین نہیں آئے، تو بہرحال انہیں آپ کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلانے کا موقع مل گیا، مذاق اڑانے کا موقع۔ دیکھ جی انہوں نے کہا تھا کل جواب دوں گا، اور جی کئی کل گزر گئے کوئی جواب ہی نہیں۔ اور رکاوٹ کی اصل وجہ یہ تھی، تنبیہ کرنی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کی زبان مبارک سے انشاءاللہ کا لفظ ساتھ نہیں آیا، تو آپ انشاءاللہ کہا کریں، انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ مسئلہ سمجھایا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں مت کہیں کہ کل میں کروں گا، مگر جب یہ کہیں کہ کل میں کروں گا تو آپ اس کے ساتھ کہیں انشاءاللہ کروں گا یا انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ تو ہر مستقبل کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت ساتھ میں ہونی چاہیے۔ سورہ صاد میں اللہ کے ایک اور جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ ایک موقع پہ، اور یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اور
ایک موقع پہ انہوں نے قسم اٹھائی کہ آج میں سب بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے اتنے ہی بچے پیدا ہوں گے اور وہ ان کو لے کر میں دشمن سے جہاد کروں گا. کسی وجہ سے یہ قسم اٹھائی تھی. ہو سکتا ہے کہ جو مجاہدین ان کے فوجی ہوں گے انہوں نے کوئی تھوڑی سی سستی دکھائی ہوگی تو انہوں نے بہرحال اچھا تم نہیں کرتے تو ہم ایسا کر لیتے ہیں جی. تو اس میں دیکھیے یہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور نبی کا تو عقیدہ ہی ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, اللہ کی مرضی کے بغیر. جیسے سورۃ تکویر میں اللہ فرماتے ہیں وما تشاءون الا یشاء اللہ, تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہتے ہیں. یعنی تمہاری مشیت اور مرضی اللہ کی مشیت اور مرضی کے نیچے ہے. یہ نہیں کہ اللہ نہ چاہے تم چاہو, ایسا نہیں ہو سکتا. تو انبیاء کرام کا تو یہ عقیدہ, بلکہ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ عقیدہ تو ہے, لیکن کچھ آداب ایسے ہیں کہ زبان سے بھی کہنا شرط ہے. تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے حضور نے فرمایا کہ انشاءاللہ زبان سے نہیں کہا تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس رات کے عمل سے 99 بیویوں سے تو کچھ ہوا ہی نہیں, اور ایک سے بچہ پیدا ہوا تو وہ فالج زدہ تھا. فالج آدھا تھا, اس کا کام نہیں کرتا تھا. تو وہ بھی صرف تنبیہ تھی کہ میرے نبی آپ کو انشاءاللہ کہنا تھا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب یہ کہ وہی 15 دن نہیں آئی, اور جب آئی تو اس میں پہلے یہ تعلیم دی گئی کہ آپ آئندہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا بارے میں انشاءاللہ کے بغیر مت کہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ فقہی مسئلے آپ کو بتاتا ہوں. چاہیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں قطعیت ضروری ہوتی ہے, قطعی اور یقینی طور پر کسی چیز کا کرنا. وہاں مسئلہ یہ کہ اگر انشاءاللہ کہا تو اس کی قطعیت ختم ہو جائے گی, وہ مسئلہ نہیں رہے گا. فرض کریں آدمی قسم اٹھاتا ہے تو قسم اٹھانے کا مطلب کہ یقینی طور پہ ایک کام کے کرنے یا نہ کرنے کی بات کرتا ہے. اگر قسم کے ساتھ انشاءاللہ لگی تو قسم نہیں رہی, قسم نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا, وہ قسم نہیں رہے گی. اگر وہ کام کیا یا نہیں کیا تو کوئی کفارہ وغیرہ نہیں آئے گا, کیونکہ قسم ہی نہیں رہے گی. انشاءاللہ قسم کے ساتھ جب مل جائے گا تو قسم ٹوٹ گئی, ختم ہوگی. اس لیے کہ یہاں جزم اور قطعیت ضروری ہے. جیسے کہے نا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا, پھر کہتے ہیں انشاءاللہ, اب یہ قسم ختم ہوگی. یہاں انشاءاللہ نہیں کہنا, حالانکہ یہ بھی مستقبل کی بات ہے. اسی طریقے سے جب کوئی خدا نہ کرے طلاق دے تو طلاق کے ساتھ اگر انشاءاللہ کہا تو طلاق نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہاں بھی قطعیت ہوتی ہے, قطعیت ہوتی ہے. اگر اس قطعیت کے ساتھ انشاءاللہ ملایا تو اللہ کی مشیت کا کیا پتہ ہے, اللہ کی مشیت کا کسی کو نہیں پتا, تو اس لیے وہ طلاق نہیں ہوگی. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو چیزیں قطعیات سے تعلق رکھتی ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا جاتا, ورنہ وہ چیز ہی نہ ہوگی سرے سے, اس کو کوئی اعتبار نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنے کا اعتبار کب تک ہے. یعنی فوری طور پہ بات کے ساتھ انشاءاللہ کہی جائے یا کچھ وقفے سے کہی جائے, تو وقفہ ہے تو کتنا وقفہ ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں 3 مذاہب ہیں. پہلا مذہب ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کئی شاگرد اور کئی دیگر صحابہ ہیں. ان کے ہاں تو کہتے ہیں کہ بات کے متصل انشاءاللہ کہنا ضروری نہیں, 1 سال کے اندر بھی اگر کسی نے یاد آیا اور انشاءاللہ کہا تو انشاءاللہ قابل قبول ہے. بڑا لمبی بات ہوئی. ہاں بھائی, یعنی 1 سال تک انشاءاللہ کہہ سکتا ہے اور وہ انشاءاللہ مؤثر ہوگا. اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں چاہوں
تو آپ مجھے تو ابھی معلوم، آپ کو ضرورت کیا اس میں، ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی آپ معلوم کر لیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ بھی کئی ائمہ کرام اور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ مجلس تک مؤثر ہوتا ہے۔ جس مجلس میں بات ہو رہی ہے تو اسی مجلس میں اگر آخر میں بھی انشاءاللہ کہہ دیے تو وہ بات کے ساتھ مؤثر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسرا مسلک ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ابراہیم نخعی اور ان کے ساتھ بھی بہت سارے اہل علم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بات کے بالکل متصل انشاءاللہ کہیں گے تو مؤثر ہوگا، اور دیر سے کہی تو وہ مؤثر نہیں ہوگا، سمجھے بات؟ دیر سے کہی اسی وقت، اسی بات کے ساتھ اسی وقت انشاءاللہ، یہ نہیں کہ مجلس ہو سکتا ہے، مجلس 2 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، مجلس 4 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، تو اتنی تاخیر والا انشاءاللہ کہتے ہیں مؤثر نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تو 3 مسلک ہو گئے نا۔ اب امام صاحب جو ہیں یہ خلیفہ عباسی جو منصور تھا اس کے زمانے میں تھے، یعنی بنی عباس کی خلافت قائم ہو چکی تھی، اور دوسرا خلیفہ تھا بنی عباس کا منصور عباسی، اس کے زمانے میں تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو ہر دور میں مخالفتیں بھی چلتی رہتی تھی، تو کسی مخالف نے جا کر خلیفہ کے کان میں بات ڈالی کہ دیکھو یہ ابو حنیفہ جو ہے نا، یہ آپ کے دادا جان کے مسلک کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ تو وہ عباسی خاندان تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یعنی نسل اور اولاد تھی نا، وہ سب خلفاء، 550 سال میں خلافت کی بنی عباس نے۔ تو جی آپ کے دادا جان کا جو مسلک ہے نا انشاءاللہ کے بارے میں، ابو حنیفہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے فوراً سمجھ بھیجے اور امام صاحب کو اپنی عدالت میں طلب کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہمارے دادا جان کے مسلک کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا میرا مسلک تو یہی ہے اور میں نے فتویٰ دیا ہے، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں۔ تو کیا؟ اگر دادا جان کے مسلک پہ آپ چلیں گے تو آپ مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اگر دادا جان کے مسلک اور مذہب پہ آپ چلیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے، میرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو وہ کیسے؟ کہ آپ لوگوں سے وفاداری کا عہد اور بیعت لیتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ خلافت کا زمانہ تھا نا، تو خلیفے جو ہے نا لوگوں سے مختلف سے بیعت لیتے تھے اپنی۔ تو جب آپ ان سے یعنی اپنی خلافت میں وفاداری کا عہد لیتے ہیں جی، تو وہ اگر گھر میں جا کر 4-5 دن یا مہینے 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ کہہ دیں تو آپ کی عہد وفاداری پوری کرنی ان کے ذمہ نہ رہی انشاءاللہ کے لیے۔ اور بیعت کا مطلب کیا ہے؟ وفا کی پکی ہونے کی بات، کہ آپ میرے پکے وفادار رہو گے میری حکومت کے۔ اور وہ گھر جا کے کہے انشاءاللہ دیر سے مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد، تو دادا جان کے قول کے مطابق انشاءاللہ مؤثر ہو جائے گی، تو وہ تو آپ کی وفا سے نکل گئے، آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں واقعی یہ بات تو ہے، خاموش ہو گئے۔ واقعی بات ہے کہ اتنی دیر سے اگر انشاءاللہ مؤثر ہو جائے پھر تو یہ سارے لوگ نکل جائیں گے میری وفاداری سے۔ یہاں تو ڈر کے ہمارے کہتے ہیں اور وہ آگے جا کے انشاءاللہ کہہ دیں گے، بات ختم ہو جائے گی، وہ تو مجرم نہیں رہیں گے۔ تو ہم تو ان کو اسی پہ پکڑتے کہ میں تم نے بیعت کی تھی، وہ کہیں گے جی ہم نے گھر میں انشاءاللہ کہا تھا، تو بات تو نہیں رہی، تو بارہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ چلیے ایسی بات تھی باپو کے لیے۔ تو انشاءاللہ کے بارے میں مطلب کہ 3 مسلک ہیں، اور عام طور پہ یہی ہے کہ انشاءاللہ متصل اگر کہی جائے بات کے تو وہ مؤثر ہوتی ہے۔ الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھول جائیں اس وقت بسم اللہ یعنی یہ انشاءاللہ کہنا یا کوئی اور بات، تو اللہ کو یعنی اپنے رب کو یاد کیجیا کریں جب آپ اس وقت اس بات کو کہنا بھول جائیں۔ تو اس وقت اگر کوئی بات بھول گئے تو جو ہی یاد آئی نا تو اللہ کو یاد کر لیں، مطلب کہ انشاءاللہ کہہ دیں۔ اگر فوری طور پہ آپ کو یاد نہیں رہی تو
اور ہر چیز کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی حکم کسی وقت کسی کو یاد نہ رہے تو جو ہی یاد آئے تو فوراً اس کو کر لینا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اقم الصلاۃ لذکری. اگر آپ نماز وقت پہ بھول گئے، یاد نہیں رہی نماز، تو جو ہی یاد نماز آئے تو نماز قائم کرو، یعنی نماز فوراً سے پڑھ لو. اقم الصلاۃ لذکری، یاد آنے پر نماز پڑھ لو. ایسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نام عن صلاۃ نسیھا فلیصلی اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا. جو آدمی نماز کے وقت سو گیا، کسی نے جگایا نہیں اور سوتا رہا نماز کا ٹائم نکل گیا، اور نسیھا یا کسی کام میں ایسا لگا مصروف ہوا کہ نماز یاد نہیں رہی اور اس کا ٹائم نکل گیا، تو سو گیا یا بھول گیا، تو فرمایا فلیصلی اذا ذکرھا، جو ہی یاد آئے نا تو فوراً نماز پڑھ لے. جو ہی یاد آئے تو یہی اب اس کا وقت ہے. وہ وقت تو چلا گیا نا، اب یہی اس کا وقت ہے، یعنی اس نماز کو قضا کر کے پڑھ لے. یہ نہیں کہ چلی گئی ہے تو چلی گئی ہے، یہ بات نہیں. تو اسی طریقے سے ہر عبادت کا معاملہ ہے. یا کوئی اگر کسی نے وظیفہ پڑھنا مقرر کیا ہے فرض کرے، تو اس کو وظائف کا بھی یہی ہے کہ وقت پہ وقت نہیں رہا، بھول گیا، تو جب یاد آئے تو اس مقررہ عبادت کو ادا کر دیں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور فرما دیجئے کہ قریب ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس سے بھی زیادہ ہدایت کی بات کی. یعنی تم نے مجھ سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا، دوسرے سوالات کیے، اور دیکھو اللہ کی رہنمائی سے میں نے تمہیں ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے، تو آپ ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ میرا رب اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتوں کی میری رہنمائی کرتے رہیں گے. تو تمہارے لیے تو یعنی یہ کوئی عجوبہ ہوگا، میرے لیے کوئی عجوبہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عجائب بات پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، اور قرآن کریم میں جا بجا دیگر عجائب بات کا بھی ذکر کیا ہے. اب وہ مدت کی کتنے زمانے تک اصحاب کہف غار میں رہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور رہے یہ لوگ، ٹھہرے رہے یہ لوگ اپنے غار میں 300 سنین وازدادوا 9 300 سال اور 9 سال اور بڑھا لو، 9 سال اور بڑھا لو، یعنی 309 سال. یہاں ایک بات تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ رہے ہیں 300 سال اور یہ 9 لوگوں نے بڑھا دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو غار میں 300 سال رہے، وازدادوا 9 لوگوں نے اس پر 9 سالوں کا اضافہ کر دیا کہ نہیں جی وہ تو 309 سال رہے تھے، حالانکہ وہ 300 سال رہے تھے. یہ ایک تفسیر یہ ہے. لیکن دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ لوگوں کی بات نہیں، اللہ ہی کی بات ہے کہ وہ لوگ غار میں رہے 300 سال اور اس پہ ایڈ کر لو 9 سال. کہ یہ کیوں؟ کہتے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 300 سال شمسی سال کے لحاظ سے ہیں اور 309 سال قمری سال کے لحاظ سے ہیں، کیونکہ قمری سال شمسی سال سے چھوٹا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے کتنے بنتے ہیں؟ 300 کے 309 بنتے ہیں. ادھر سے اگر سورج کے حساب سے اگر 100 یعنی بنتے ہیں 300 تو وہ 309 بن جاتے ہیں. تو مطلب کہ دونوں سنوں کے لحاظ سے بتا دیا کہ سن عیسوی کے لحاظ سے جو ہے وہ عیسوی سن جو سورج کے لحاظ سے نا تو وہ 300 سال ہے، اور سن ہجری کے لحاظ سے تو ہجری تو بعد میں ہے، لیکن یہ تاریخیں چاند کی تو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے نا جی. تو چاند کی تاریخوں سے 309، سورج کی تاریخوں سے 300 سال. تو اتنا طویل عرصہ یعنی یہ لوگ رہے.
یہ تو بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ نا سلائے تھے اللہ نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے اتنا عرصہ سلایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ مرے ہوئوں کو بھی تو زندہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں گزرا ہے، وہ ایک شخص کو قتل کیا تھا، اس کے بھتیجوں نے پھر کیس کیا کہ اس کا قاتل کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ان سے کہیں کہ گائے ذبح کریں۔ پہلے تو انہیں بڑی الجھن ہوئی کہ اس قتل سے گائے کا کیا تعلق ہے، ایک ہمارا عزیز مرا ہے، اوپر سے کہتے ہیں گائے ذبح کرو، آپ کوئی مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مذاق تو جاہل کرتے ہیں، میں اللہ کا حکم سناتا ہوں، اس مسئلے کا حال ہی گائے ذبح کرنا ہے۔ پھر انہوں نے سوالوں پہ سوال ڈال دیے، بالآخر وہ گائے ذبح کی اور اس کے جسم کے گوشت کا کچھ حصہ اس میت پہ رکھا، تو میت وہ تو مقتول تھا، قتل ہو چکا تھا، واقعی مرا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا، اٹھ بیٹھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ مرا ہوا اٹھا ہے نا، ایسے ہی اللہ باقی مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ یہ تمہارے لیے دلیل ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو معجزات میں ایک مستقل معجزہ ہی مردوں کو زندہ کرنے کا تھا۔ وہ سوئے ہوئے نہیں ہوتے تھے، باقی باقاعدہ مر جاتے تھے، قبر میں دفن ہو جاتے تھے، تو پھر اللہ کے حکم سے کہتے قم باذن اللہ، تو قبر پھٹتی تھی اور انہیں نکل آتا تھا۔ یہ تو یہ سوئے گئے تھے، تو اللہ نے تو باقاعدہ مردوں کو قبروں سے نکالا ہے۔ اور قدیم ترین مردہ بھی، جیسے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت یافس یعنی نوح علیہ السلام کا بیٹا یافس، کتنا صدیوں پرانی بات، ان کو بھی کہا اٹھ بیٹھے۔ تو بہرحال اللہ نے مردوں کے زندہ کرنے کی مثالیں قائم کی ہیں، دلائل قائم کیے ہیں ہر طرح سے۔ اب بھی کسی کی کھوپڑی میں بات نہیں آتی تو نہ اس کا علاج کریں۔ قل اللہ عالم بما لبثوا، یہاں بھی تعلیم وہی دی کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ کتنے تھے، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ کتنے سوئے تھے، اس لیے اس میں بھی زیادہ پڑھنے کی اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے ٹھہرے تھے۔ لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے اندر تمام پوشیدہ چیزوں کا علم صرف خدا کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ لہو غیب السماوات، غیب السماوات کا مطلب ہے کہ آسمانوں میں جو مخلوق ہے، اس مخلوق سے جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور زمین کے غیب کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں جتنی مخلوق ہے، اس مخلوق سے جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں، اس لیے کہ جو چیز مخلوق کو معلوم ہے اس کو غیب نہیں کہتے۔ جو چیز مخلوق کے علم میں ہے وہ غیب نہیں، غیب ہے وہ جو مخلوق کے پاس نہیں، جو مخلوق کے علم میں نہیں آیا۔ تو غیب کیا ہے؟ ما غاب عن العباد، یعنی مخلوق اور بندوں سے جو پوشیدہ ہے وہ غیب ہے، وہ اللہ جانتے ہیں۔ تو لہو غیب السماوات والارض، ابصر به واسمع، خوب دیکھتا ہے اللہ اور خوب سنتا بھی ہے، یعنی سنتے دیکھتے تو تم بھی ہو، لیکن تم اس میں آلات کے محتاج ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور تمہاری نظر بھی اور تمہاری سماعت بھی محدود ہے۔ کہاں تک سنتے ہو؟ وہاں تک سنتے ہو۔ کس کی سنتے ہو؟ ایک ہی کی سن سکتے ہو، دو چار کی تو نہیں سن سکتے، الجھ جاؤ گے نا۔ اور یہ چیخو پکار ہو رہا ہے، یہ شور شرابہ ہو رہا ہے، ایک ہی بولے اور محدود جگہ سے تو وہ بھی کان خیر سے ٹھیک ہو تو، اور محدود جگہ تک دیکھ سکتے ہو، وہ بھی کسی ایک چیز کو دیکھ سکتے ہو، کئی چیزیں سامنے تو پھر الجھن۔ تو لوگوں کا دیکھنا بھی محدود اور سننا بھی، اور کیا خوب دیکھتا ہے، آنکھ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کوئی حد ہی نہیں ہے دیکھنے کی، حد ہی نہیں ہے۔ تحت الثری تک ہر چیز
اللہ کو ایسے ہی دکھائی دیتی ہے جیسے یوں یہاں سامنے ہو، ہزاروں پردوں کے پیچھے ہو، اور ساری باتیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر چمٹی، چھوٹی چمٹی ساتوں زمینوں کے نیچے اور بالکل چکنے پتھر پہ چل رہی ہو، چکنے پتھر پہ چل رہی ہو، تو اللہ اس کی چاپ بھی سنتے ہیں۔ پہلے چمٹی کی چاپ کو ہم کہاں سنیں، اور اگر وہ کھردری جگہ میں جائے تو ہمیں کیا پتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تو ہمیں کیا پتا ہے، یعنی کہاں ہمارا سننا، کہاں اللہ کا سننا۔ اور اسی طریقے سے ان سارے اندھیروں کے اندر اللہ ہر چیز کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کہ کوئی ہتھیلی پہ دن دہاڑے دیکھتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ ہے اب صرف ہی واس میں خوب دیکھتے ہیں اللہ، اور کیا خوب سنتے ہیں۔ ما لهم من دونه من ولی، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی کارساز۔ خواہ مخواہ جھوٹے کارساز بنا رکھے ہیں، فلاں بناتا ہے، فلاں بگڑی بناتا ہے، فلاں بگڑی بناتا ہے، خواہ مخواہ سے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بناتا ہے۔ ما لهم بھی من دونه من ولی، نہیں ہے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست کارساز۔ ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے اور کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور کوئی اللہ کے کاموں میں اس کا پارٹنر بھی نہیں ہے، اللہ کے کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ساجی نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ نے تنہا بنایا ہے اور سب کچھ اللہ تنہا چلا رہے ہیں۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے کیا زمین، جن کو یہ خدا کیا ساجی بناتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، کیا زمین کا کوئی حصہ انہوں نے بنایا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے بنانے میں کوئی ان کا حصہ ہے تھوڑا سا، یہ اور سب اس نے بناتے، یہ تھوڑا سا فلاں صاحب نے بنایا، کسی نے کچھ نہیں بنایا۔ اور یہ کہ بنانے کے بعد کائنات کو چلانے میں بھی کوئی کسی کا حصہ ہے۔ یہ بات تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی کام فرشتوں سے لیتے ہیں، کئی کام اللہ اپنی مخلوق سے لیتے ہیں، لیکن ہار لینے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے حوالے کر دیا، تو جان تیرا کام جانے۔ کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، ہونے دے، کوئی بات نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ حق تعالی شانہ جیسے بنانے میں وحدہ لا شریک ہیں، وہ کائنات کو چلانے میں بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ اور یہ عقیدہ تو مشرکین کا بھی تھا کہ آپ ان سے پوچھئے من یدبر الامر، یعنی کائنات کے معاملات کی، نظام کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو ضرور کہیں گے کہ فقط اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بناتے اور چلا جی، تو اس کے حکم میں، اس کے فیصلوں میں کسی کی کوئی شراکت نہیں ہے۔ تو یہی وہ عقیدہ ہے یعنی جس کو لے کر اصحاب کہف چھپے تھے، قوم نہیں مانتی تھی، ان کے عقائد اور تھے۔ تو مشرک اللہ کو مانتے ہیں، مشرک منکر خدا تو نہیں ہوتے، مشرک منکر خدا نہیں ہوتے، منکر خدا اور لوگ ہوتے ہیں جن کو داریہ کہتے ہیں۔ تو مشرک اللہ کو مانتا ہے، لیکن اس میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے فلاں فلاں کاموں کو فلاں فلاں کے حوالے کر دیا ہے، یا یہ کہ فلاں اتنا اللہ کے قریب جا چکا ہے کہ وہ اللہ نبی چاہیں تو ان سے منوا لیتے ہیں۔ یہی تو خرابی، یہ خرابی ہے۔ اسی کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور جس نے نہیں کیا شرک ٹھہرا۔ اور یہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ایمان میں خلل نہیں آتا، ہمارے اسلام میں کوئی خلل نہیں آتا، ہم کہتے مسلمان بھی ہیں، یہ کام بھی ہے۔ اور اسی بات کی اصلاح کے لیے تو آئے تھے اللہ کے نبی، اور اسی کی اصلاح کے لیے یہ لوگ
پناہ گزین ہوئے. اگر یہ تھوڑا سا نرم پڑ جاتا تھا کیا تھا. اب تو ماشاءاللہ کیا بات بتاؤں کہ تو سب ٹھیک ہے, سب جنت میں جائیں گے. یہ تو کہتے یہ مولویوں نے سختی کر دی ہے جی, باقی سارے جائیں گے جتنے مذاہب والے ہیں, اور خاص کر اہل کتاب تو نہیں ہیں جی. اہل کتاب ہیں کہتے ان کو کافر کس نے کہا ہے؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کہتے ہیں, لیکن تو قرآن نے کہا ہے. قرآن نے اہل کتاب بھی کہا ہے اور قرآن نے ان کو کافر بھی کہا ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب, دیکھا کہا کہ نہیں کہا؟ ان الذین کفروا, دیکھا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کون؟ اہل کتاب سے. اور والمشرکین, تو گویا کافر دو طرح ہیں, ایک غیر اہل کتاب جو مشرک ہیں, ایک اہل کتاب. دو قسمیں ہیں. تو یہ تو اور بات ہے کہ ان کو کہیں اہل کتاب کر کے پکارتے ہیں, یہ نہیں کہ اس میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. لقد تو کی بات, یقیناً کفر کا ارتکاب کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ عقیدہ اپنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کفر کیا, اور ان کو تو اہل کتاب ہے, یہ کافر, ہاں یہ بھی جنت میں جائیں گے. میں نے کہا تم لے جاؤ, تمہارے بس میں ہوگا, پہلے اپنی فکر کرو جانے کی, ان کو چھوڑیے. یہ بڑے مہربان بنتے ہیں, اللہ 100 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اس نے ان کو بنایا ہے, وہ ان کو رکھ رہا ہے, وہ ان کے نوازشیں کر رہا ہے. آپ کا کیا لین دین ہے کہ آپ کے اتنے زیادہ ترس, آپ کو زیادہ ترس آتا ہے تو ان کو دعوت دو, اسلام میں لاؤ, محنت کرو, اسلام میں لاؤ. یہ نہیں کہ وہ جیسے تیسے ہیں آپ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے, یہ فضول بات ہے. تو بہرحال یہ وہ لوگ ایسی باتیں کرتے جو اسلام کے حدود اربع کو نہیں جانتے, اور اسلام کو جیسے کہ وہ ایک کھیل سمجھتے ہیں. اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے, اس کی حدود ہیں, اس کی حدود ہیں, اور جو حد سے نکلے گا وہ اسلام نہیں رہے گا. اللہ کسی کے محتاج تھوڑے کہ وہ بھیڑ بھاڑ مقرر کرے, نہیں. اصول اور ضابطے کی بات ہے, اور اصول اور ضابطے کی بات پہ چلنا چاہیے. ٹھیک, تو یہ یہاں تک بیان ہوا. چند باتیں یہاں پر بیان ہوں اصحاب کہف کے سلسلے میں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر اس وقت کے ایک اختلافی مسئلے کا جواب دیا کہ قیامت واقعہ ہوگی, مردہ زندہ ہوں گے. دیکھو یہ مردہ زندہ ہو گئے, مسئلہ حل کر دیا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی تعداد کے بارے میں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ یہ کہتے ہیں, لیکن یہ کوئی بنیادی مسئلے نہیں ہے کہ ان میں الجھا جائے. اور افسوس یہ کہ جن چیزوں کو آج اسلام بنیادی بات نہیں کہتا, ہم انہی میں الجھے ہوئے ہیں. اور جو نجات کی باتیں ہیں ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں, اور یہی اس امت کے زوال کی باتیں ہوئی ہیں. یعنی جب بھی زوال آیا تو اس لیے آیا کہ ایسی باتوں میں, فضول باتوں میں الجھے, اور دشمن نے الجھا کر کمزور کیا, وار کیا. آپ بخارا کی تاریخ پڑھیں, آپ اسپین کی تاریخ پڑھیں. اسپین میں 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے, بے مثال جی. یورپ کو سب کچھ پڑھایا, سکھایا, لیکن جب تک مقصد سامنے تھا تو چلتے رہے. اور جب وہی مقصد کو چھوڑ کے ایسی باتوں میں الجھے تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں وہاں مسئلہ کیا تھا. یوں الجھایا کہ بھائی اصحاب کہف کے کتے کا کلر کیا تھا, کلر کیا تھا. اچھا بھائی آپ فلاں عالم سے جا کر پوچھنا
یہ طریقہ ہوتا ہے ان لوگوں کا ایسے مسائل میں الجھا کر مقصد سے ہٹانے کا. یہ سوالات دیکھیے وہ بھی یہودیوں نے کرتے ہیں، یہ بھی انہی لوگوں نے کہا کہ ان کو بانٹو، یہ اکٹھے ہیں، ان کو بانٹو، ان کو ٹکراؤ اور ان کو ایسے مسائل میں الجھاؤ. اور جی آپ کے عالم تو ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ تو بہت کچھ جانتے ہیں، ذرا یہ مسئلہ بتانے کہ اصحاب کہف کتے کا کلر کیا، ان سے کچھ پوچھ لیا. ادھر دوسروں کا یار آپ کے عالم تو سب سے بڑے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں، اس نے کوئی اور بتا دیا ہوگا. پھر اچھا جی وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، تو ان دونوں عالموں کو ذرا بٹھا کر اسے تذکیہ کریں. اب مناظرہ ہوتا ہے، پھر ادھر پارٹی ادھر پارٹی، ادھر نعرہ ادھر نعرہ، دو پارٹیاں بن گئی. مسئلہ کچھ نہیں، بنیاد کچھ نہیں ہے، بنیاد کچھ نہیں ہے لیکن کیسے بن گیا. یہی حال بخارا سمرقند کا ہوا، اور اس ایسی باتوں میں الجھا کر رشیا نے قبضہ کیا، ایسی باتوں میں الجھا کر یورپ نے اسپین پہ قبضہ کیا، اور آج بھی بدقسمتی سے انہی مسئلوں میں الجھے ہیں جن کا اسلام میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، جو ہے ہی نہیں، خود بنائے ہیں، خود اس میں الجھے ہوئے ہیں، اور جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے. تو یعنی ان کی تعداد کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کتنے سو اللہ بہتر جانتے ہیں. اس سے کیا غرض ہے؟ یہ سرسری بات ہے، اس میں غلطی بھی ہو جائے تو کوئی پکڑ دھکڑ نہیں. بات یہ ہے کہ اتنا بڑا قدم نوجوانوں نے زندگی پر کھیل کر، زندگی کی آسائشیں چھوڑ کر جی غاروں میں پناہ، حالانکہ وہ بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے، یہ کیوں اتنی بڑی چیز برداشت کی؟ اللہ کے نام پر، توحید کے لیے، اللہ کی عظمت کے لیے، اس کی خالص عبادت کے لیے. یہ ہے چیز، اور اس پر کسی کی نظر نہیں، جو مقصد ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مقاصد پہ توجہ مبذول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو فروعات ہیں، ایسی ادھر ادھر کی باتیں ہیں، یہ تو ہوتی رہتی ہیں، ان سے کوئی مقصد حل نہیں ہے. تو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب